Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب كبريائنا ومولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدقت یا رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں شولوں کو دے دے کر ہوا سامن کی توقع رکھتے ہیں حالات کی اجڑی شاخوں سے ماحول کے تپتے صحرا سے اہل جنوں پھولوں بردامن کی توقع
معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے، اور احادیث کے ذخیرے میں سے بخاری اور مسلم کی روایت تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں دعا کیجئے کہ مولا مجھے کما حق کما ینبغی کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل چیز عمل ہے۔ علم عمل کے بغیر کچھ نہیں، اور عمل علم کے بغیر کچھ نہیں۔ تو جیسے گزشتہ جمعے رمضان المبارک کی مسائل پر بھی گفتگو ہوئی تھی، اور رمضان المبارک کی فرضیت کے بارے میں بھی بتایا تھا، آج بھی اسی آیت کریمہ کا سہارا لیا اور انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے کیوں فرض کیے۔ 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض کر دیے گئے 2 ہجری کے اندر مدینے میں۔ اب روزے فرض ہوئے تو اللہ نے حکم اتارا، حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا رب ذوالجلال روزے کیوں فرض ہوئے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، علت بیان کر دی، وجہ بیان کر دی، ریزن بیان کر دیا کہ روزے اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق وہ جڑ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے گئے، ہمارے اوپر روزے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اللہ کے دربار کے اندر ہمارے کھانے سے اللہ کے دربار کے اندر رزق میں کمی آ جاتی؟ ہمارے پینے سے اللہ کے دربار کے اندر پانی کی کمی آ جاتی؟ ہمارے کھانے پینے سے اللہ کے خزانوں میں کمی آ جاتی؟ ہمارے کھانے سے اللہ کے ذخائر وہ ختم ہو جاتے؟ نہ اللہ کے خزانوں میں کمی آتی، نہ اللہ کے ذخائر میں کمی آتی، نہ کھانے میں کمی آتی، نہ پانی کے اندر کمی آتی۔ وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کھول کے بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، دنیا والوں سے تعلق کو توڑ کے اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، تاکہ دنیا والوں سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے، ایک اللہ سے تمہارا تعلق جڑ جائے، تاکہ دنیا کی نفرتیں ختم ہو جائے، تاکہ دنیا کی یہ بغض ختم ہو جائے، یہ دنیا کی جہالتیں ختم ہو جائے، کنبے اور قبائل کے اوپر لڑنا ختم ہو جائے، اور اپنی منمانی کرنا ختم ہو جائے، اپنے من کی ماننا ختم ہو جائے، اپنی خواہشات پہ عمل کرنا ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ روزے فرض کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا تو لذت ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ارے بھائی کھاتا کیوں ہے؟ کہتے جی کھانے کے اندر لذت ہے۔ ارے پیتا کیوں ہے؟ پیاس میں لذت ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی پی رہا ہوں۔ کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لذت کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک فرمایا لذت مادی ہے، ایک لذت حسی یا لذت وجدانی ہے، اور ایک فرمایا لذت اخروی ہے، اور ایک لذت الہی ہے۔ ہاں ایک لذت الہی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، اللہ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو آپ پر روزے